سر باب دے ضرب لگائی ویر غسل نو زہر پلائی سر باب دے ضرب لگائی ویر غسل نو زہر پلائی سامنے سر شبیر دا کٹیا سامنے سر شبیر دا کٹیا کی کچھ ویکھی جاواں میں کیویں لاش تیری نو چھڈ کے بیوہ تے بچیاں دا سہارا بے بے جاوے غم دا مارا بیوہ تے بچیاں دا سہارا بے بے جاوے غم دا مارا توک دا بھار نہ جاوے چلیا توک دا بھار نہ جاوے چلیا عابد صدقے جاواں میں کیویں لاش تیری نو چھڈ کے ایک زینب تے درد بتھیرے ناصر دسے کیڑے کیڑے ایک زینب دے درد بتھیرے ناصر دسے کیڑے کیڑے دکھ دکھ نے وچ حیاتی دکھ ہی دکھ نے وچ حیاتی جدر چاہتی ماراں میں کیویں لاش تیری نو چھڈ کے شام دے پاسے جاواں میں کیویں لاش تیری نو چھڈ کے كل ولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر. غربت کی انتہا ہے، نہ سایہ نہ ردا ہے، زہرا تیری لحد پر. چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر. تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، تیروں بھری قبا تھی اور خون بھری ردا تھی، جو شام سے بچا تھا زینب نے رکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر. چند پتھروں نے مل کر محروم لکھ دیا ہے، زہرا تیری لحد پر. دوپہر ڈھل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، دوپہر ڈھل رہے ہیں، خیام جل رہے ہیں، تصویر کربلا کی کوئی بنا رہا ہے، زہرا تیری لحد پر. تصویر کربلا کی کوئی بنا رہا ہے، زہرا تیری لحد پر. زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے، زندان کی گھٹن سے ہر لاش بے کفن سے، عابد نے جو سنبھالا وہ آنسو گر پڑا ہے، زہرا تیری لحد پر. عابد نے جو سنبھالا وہ آنسو گر پڑا ہے، زہرا تیری لحد پر.
سن کر ہوا بھی روئی، خود کربلا بھی روئی، سن کر ہوا بھی روئی، خود کربلا بھی روئی، آ کے شہ نجف نے جو مرثیہ پڑھا ہے، زہرا تیری لحد پر آ کے شہ نجف نے جو مرثیہ پڑھا ہے، زہرا تیری لحد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین مومنات، آج کی یہ مجلس کے جو ایصال ثواب کی مجلس ہے، برسی کی مجلس ہے، جناب شہزاد رضا جعفری صاحب کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر سید امداد حسین شاہ اور ان کی زوجہ مرحومہ کی روح پرفتوح کو ایصال فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تاب اللہم بیننا و بینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما ہوا اہلہ، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ دعا ہے خداوند متعال آج کی اس مجلس اور ذکر
نظر نیاز کا ثواب خداوند متعال کے چہاردہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام جناب شہزاد رضا جعفری صاحب کے والدین شریفین سید امداد حسین شیرازی اور ان کی زوجہ مرحومہ کی روح کو ایصال فرمائے۔ خداوند متعال ان کے درجات متعالی فرمائے، جوار معصومین علیہم الصلوۃ والسلام میں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے، صغائر و کبائر سے درگزر فرمائے، اور خداوند متعال بانی مجلس کے گھر پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین و مومنات، آج کی یہ مجلس کے جو لائیو آپ کی خدمت میں نشر کی جا رہی ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور اس مجلس سے خطاب کرنے کے لیے سورہ مبارکہ ملک کی آیہ مجید آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے، حکومت ہے، پوری کائنات ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ وہ ہے کہ جو ہر چیز پر قادر بھی ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اسی کے قبضے میں زندگی بھی ہے، موت بھی ہے۔ وہ موت اور زندگی کا خالق ہے، اور اس نے زندگی اور موت کو خلق اس لیے کیا تاکہ جان سکے، دیکھ سکے کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں گو کہ زیادہ طولانی نہیں ہوگی، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یقیناً زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور زندگی اور موت کو خلق اس لیے کیا تاکہ انسان کو جان سکے اللہ سبحانہ و تعالی، چونکہ اسے خلق کر کے اسے غرض خلقت بھی بتا دی گئی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کرے، وہ میری پرستش کرے، اور میرے علاوہ وہ کسی اور کو معبود قرار نہ دیں۔ ان کی عبادت ہو تو میرے لیے، اور وہ جھکے تو میرے لیے، اور فقط ان کا معبود اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہونی چاہیے۔ اب عبادت کا مفہوم بھی وسیع ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت فقط نماز کی حد تک ہے، روزے کی حد تک ہے، یا واجبات شرعیہ کو ادا کر دینے کی حد تک ہے، یا سفر حج و زیارت پر چلے جانا عبادت کہلاتا ہے۔ یقیناً یہ بھی عبادت کے حصے ہیں، عبادت کے جزو ہیں، یہ سب عبادتیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو اس لیے خلق نہیں کیا کہ وہ زندگی کا کچھ حصہ تو عبادت میں گزارے اور کچھ حصہ عبادت سے ہٹ کر گزارے، بدون عبادت گزارے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسان کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کرے۔ اب سوچنا یہ پڑے گا کہ عبادت کا مفہوم وسیع ہے، عبادت کا مفہوم فقط 2 رکعت نماز کی حد تک نہیں ہے، عبادت کا مفہوم فقط روزہ رکھ لینے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ منشائے پروردگار یہ ہے، وہ انسان کو ہر وقت عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ غرض خلقت جن و انس عبادت ہے، اور خدا نے خلق ہی انسان کو عبادت کے لیے کیا، اور پھر بروز معاشر وہ موت کے ذریعے موت کو خلق کر لینے کے بعد وہ دیکھے گا کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ ایک چیز یہاں پر مد نظر رہے کہ یہاں پر کثرت عمل نہیں کہا گیا کہ کون زیادہ اعمال لے کر آتا ہے، کون کثرت عمل سے زندگی گزارتا ہے، بلکہ فرمایا احسن عملا، تم میں بہترین عمل، احسن عمل کون کرتا ہے، یا حسن عمل کے ساتھ میرے دربار میں کون حاضر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ اعمال کا حسن مودت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ اگر ولایت و محبت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کو دین سے نکال دیا جائے تو دین ایک ایسے ڈھانچے کی مانند ہے کہ جس میں روح نہیں ہے۔ وہ ایک چیز تو یہ بھی ثابت ہو گئی کہ ولایت محمد و آل محمد، اہل بیت کی مودت، اہل بیت کی محبت روح کی مانند ہے، اور یہی حسن عمل ہے۔ تو اگر اعمال محبت اہل بیت کے بغیر ہو رہے ہیں تو وہ اعمال حسن عمل کے ساتھ پیش نہیں کیے جائیں گے خدا کے حضور۔ وہ عمل اپنے اندر حسن نہیں رکھے گا، اور جب حسن نہیں ہوگا
تو ایسے عمل کو خدا قبول نہیں کرے گا۔ لہذا ایک چیز تو یہ یقینی ہے اور واضح ہو جانی چاہیے کہ جو بھی اعمال کیے جائیں وہ دل میں محبت و مودت کو رکھتے ہوئے کیے جائیں، اہل بیت سے وابستگی کے ساتھ کیے جائیں، اہل بیت سے محبت اور مودت کے ساتھ کیے جائیں۔ اگر دل میں مودت محمد و آل محمد نہیں ہے تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے خلق کیا، اور عبادت فقط نماز یا روزے کی حد تک نہیں ہے، مفہوم عبادت وسیع ہے۔ ایک شخص آیا معصوم کی خدمت میں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے اور ہم نے نمازیں ہی پڑھنی ہیں، روزے ہی رکھنے ہیں، تو پھر بچوں کے لیے رزق کا بندوبست کون کرے گا؟ بچوں کے لیے حلال روزی کون کمائے گا؟ دیگر امور زندگی کون انجام دے گا؟ تو معصوم نے بہترین جواب ارشاد فرمایا، اور اس آیہ مجیدہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وقت مصلی عبادت پر بیٹھے رہو، یا عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ سارا سال روزے رکھتے رہو، یا سارا سال تم ایک ایسی کیفیت میں رہو کہ اپنے گھر والوں کو فراموش کر دو اور اس کے حلال کی سعی نہ کرو؟ فرمائے نہیں، عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عبادت کو زندگی بنا لو، بلکہ مفہوم عبادت یہ ہے کہ تم زندگی کو عبادت بنا لو۔ جو کام تم کرو وہ عبادت ہو، بچوں کے لیے رزق کما رہے ہو وہ بھی عبادت ہے، طلب علم ہے وہ بھی عبادت ہے، زندگی کے دیگر امور اگر انجام دے رہے ہو، اگر تمہارا مقصد رضائے پروردگار کا حصول ہے، اگر تمہارا مطمع نظر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے، اسی لیے ہم جو بھی عمل سر انجام دیتے ہیں نیت یہ ہوتی ہے قربتاً اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے، رضائے پروردگار حاصل ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عبث خلق نہیں کیا۔ خود قرآن حکیم میں ارشاد ہوا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں عبث اور بغیر کسی مقصد کے خلق کیا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں یا کائنات میں جو کچھ بھی ہے موجود ہے، یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہے، اس کی غرض خلقت ہے، اس کو بنانے کا ایک مقصد ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کے بنانے کا تو مقصد ہو، کوئی چیز بغیر مقصد کے نہ ہو، لیکن وہ کہ جو اشرف المخلوقات ہے، وہ کہ جو کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا کر اپنے آپ کو مبارکباد دی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، حضرت انسان کو خلق کر کے خداوند متعال اپنے آپ کو مبارکباد دے اور اس انسان کے بنانے کا کوئی مقصد نہ ہو، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی یقینی ہے کہ بنانے کا مقصد بھی ہے، غرض خلقت انسان بھی ہے، اور وہ عبادت ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ زندگی کو کیسے عبادت بنائے تاکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں، چونکہ موت تو یقینی ہے، مرنا تو سب نے ہے، کوئی جلدی مرے گا، کوئی ذرا زیادہ زندہ رہے گا اور دیر سے مرے گا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے موت نہیں آنی۔ جو خدا کو نہیں مانتے موت کو وہ بھی مانتے ہیں، جو نبوت کو نہیں مانتے موت پر ان کا بھی یقین ہے، جو امامت و ولایت کے منکر ہیں موت کے منکر وہ بھی نہیں ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہر انسان نے اس کا مزہ چکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کیفیت سے گزرنا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے، موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ فرماتے ہیں کہ زندگی کا خاتمہ موت نہیں ہے، موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی، اسی لیے ہمارے ہاں موت کو انتقال کا نام دیا جاتا ہے کہ انسان منتقل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک گھر سے دوسرے گھر۔ موت گویا ایک جسر کی مانند ہے کہ جو ایک طرف سے انسان کو دوسری طرف لے جاتی ہے۔ ایک دنیا میں ہم موجود ہیں، اس سے پہلے بھی ہم ایک دنیا میں موجود تھے، اور اس کے بعد بھی ہم ایک دنیا میں جائیں گے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس دنیا کو ہم نے ابھی دیکھا نہیں ہے۔ ہاں کچھ ایسے افراد یقیناً موجود ہیں کہ جنہوں نے نظر معرفت کے ساتھ، چشم معرفت کے ساتھ اس دنیا کو بھی درک کر لیا ہے، اس دنیا کی
معرفت بھی رکھتے ہیں، یہیں پر رہ کر اس دنیا کے حالات لکھ چکے ہیں اور ہمیں بتا چکے ہیں۔ تو مومنین و مومنات، یہ بات یقینی ہے کہ سب نے مرنا ہے، 1000 سال زندگی ہو تو بھی انجام موت ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہیں اللہ نے 2500 سال کی زندگی دی، انجام کیا؟ انجام موت۔ جب فرشتے نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر زندگی کو کیسا پایا، تو فرمایا کہ ایک دروازے سے، ایک گھر کی مانند ہے، اور اس گھر کے 2 دروازے ہیں، کدارن لہو بابان، ایک گھر ہے کہ جس کے 2 دروازے ہیں، اور یوں لگا ہے 2500 سال زندہ رہنے کے بعد کہ ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور ایک دروازے سے نکل رہا ہوں۔ اور کبھی یہ کہا گیا کہ جیسے ایک سائے کی مانند ہے زندگی، دھوپ سے سائے میں آ گیا ہوں۔ تو مومنین و مومنات، زندگی کا انجام موت ہے۔ جتنا بھی انسان زندہ رہ سکے، یہ بات الگ ہے کہ موت کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہے، موت کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ موت کی تمنا یا موت کے لیے آمادہ ہونا یا موت کے لیے تیار ہونا یا موت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ مشکل کام ہے۔ جانتے سب ہیں کہ انجام موت ہے، زندگی کا خاتمہ موت پر ہے، اور موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، جس زندگی میں انسان کو دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، اور جو کچھ وہ کر کے آیا ہے، اگر تو وہ اچھی زندگی گزار کر آیا ہے تو اس کی جزا ملے گی، اور اگر گناہوں میں بسر کی ہے تو اس کی سزا ملے گی۔ اور وہ قانون قدرت یہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی دیکھے گا، ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا اس کو بھی دیکھے گا۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، جب اس زندگی میں ہم داخل ہوں گے تو اس زندگی کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو جائے گا، اس زندگی کے ساتھ ہمارا رابطہ کٹ جائے گا، اور ایک نئی دنیا ہے، ایک نئی زندگی ہے کہ جس میں ہم داخل ہو جائیں گے، اور پھر وہاں نہ موت ہے، نہ بیماری ہے، نہ پریشانی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اور اس دنیا کی زندگی اس دنیا پر منحصر ہے کہ یہاں ہم کیا کر کے گئے، وہاں جو دیکھیں گے وہ سب یہاں کر کے جانا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل کر کے، جو عمل یہاں پر کیا۔ اسی لیے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بے شک انسان نقصان میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم اٹھا کر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے کا سودا کر رہا ہے، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس خسارے سے باہر ہیں، اور وہ کون ہیں؟ جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان عمل بھی ہیں۔ لہذا انسان جب وہاں اس دنیا میں جائے گا تو دونوں چیزوں کو دیکھا جائے گا، کیا وہ ایمان پر زندگی گزار کر آیا ہے، اور کیا وہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی کر کے آیا ہے یا نہیں۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا، فقط ایمان ہوگا، عمل نہیں، تو بھی کامیابی نہیں، قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے۔ اور اگر فقط عمل ہوگا، ایمان کے بغیر ہوگا، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جب پوچھا گیا پیغمبر اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ایمان کیا ہے، تو علی حیدر کرار علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، یا علی حبک کا ایمان و بغض کا کفر و نفاق۔ اے علی، آپ ہی کی محبت ایمان ہے، اور آپ سے بغض رکھنا، آپ سے دشمنی رکھنا، وہی کفر بھی ہے اور وہی نفاق بھی ہے۔ تو ایمان اور عمل کا جو ایک تعلق ہے، جو یہ لے کر جائے گا، یقیناً وہ اس دنیا میں، اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، اور اخروی دنیا میں بھی وہی کامیاب ہوگا جو ان دونوں کو لے کر جائے گا۔ لہٰذا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اور عبادت کے لیے خلق کیا ہے، زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت بغیر ایمان کے قابل قبول نہیں ہے، عبادت بغیر حسن کے قابل قبول نہیں ہے، اور اس عمل کے ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے، ولایت محمد وآل محمد کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ وہ عمل ایک ایسے ڈھانچے کی مانند ہے کہ جو بغیر روح کے ہے۔
لہذا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جیسے چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگیاں گزاری، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اور اگر ہم اس زندگی کو دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خلق ہی نہیں کیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یا دنیا غری غیری، اے دنیا جاؤ کسی اور کو دھوکہ دو، تم علی کے سامنے بن سمر کے آتی ہو اور علی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتی ہو، علی اس دنیا کے لیے تو خلق ہی نہیں ہوا، جاؤ اپنی رنگینیاں، اپنا حسن، اپنی خوبصورتی کسی اور کو جا کر دکھاؤ جو طلب دنیا ہے، جو طالب دنیا ہے، جو طلب دنیا میں ہے، اس کو جا کر اپنی یہ رنگینیاں اور اپنا یہ مصنوعی پن اور اپنی یہ ظاہری اور عارضی خوبصورتی انہیں دکھاؤ، علی تو اس دنیا کے لیے خلق ہی نہیں ہوا۔ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو کمانے کا حکم دیا، اور یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں، یقین کریں زندگی جہاں آسان ہو جاتی ہے وہیں یہ دنیا بھی جنت بن جاتی۔ آج اگر بے چینی ہے، آج اگر انسان کے اندر اضطراب ہے، اس کی بے شمار دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم شاید اس دنیا کو عارضی نہیں سمجھتے۔ اگر ہم دنیا کو عارضی سمجھتے ہوتے تو ان تمام مشکلات کو ہم عارضی سمجھتے، ہمیں پتہ ہوتا کہ ختم ہو جائے گی، یہ بیماری ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ غربت ہے ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ پریشانیاں ہیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، اس زندگی نے ختم ہونا ہے، اور اس کے بعد اس دنیا میں جو صبر کیا ہوگا اس کا اجر ملے گا، اور وہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ پھر انسان گناہ نہیں کرتا، پھر انسان غربت کو ختم کرنے کے لیے حرام نہیں کماتا، پھر انسان کسی کا حق نہیں کھاتا، پھر انسان کسی پر ظلم نہیں کرتا، پھر انسان کوئی گناہ نہیں کرتا، پھر انسان اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اور دنیا کی آسائشوں کے لیے حرام کام انجام نہیں دیتا، کہ جب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سب ختم ہونے والا ہے، نہ یہ غربت ہمیشہ رہے گی، نہ یہ بیماری ہمیشہ رہے گی، نہ یہ پریشانی ہمیشہ رہے گی، نہ یہ بے روزگاری ہمیشہ رہے گی، اور نہ یہ زندگی ہمیشہ رہے گی۔ جب انسان کو یقین کامل ہو جاتا ہے، اور اسی لیے کہا کہ عبادت وہ کرو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت اپنے اللہ کی ایسے کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، گویا موت کو دیکھ لو، یعنی موت تک عبادت میں رہو، اور وہ عبادت ایسی ہو کہ اس دنیا میں دل نہ لگے، اس دنیا میں ایسے نہ رہو کہ دنیا کی محبت تمہارے دل میں رہے، چونکہ تم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تم مسافر ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں تم نے نہیں رہنا۔ ایک بہت خوبصورت مثال ایک عارف نے دی کہ دنیا میں کیسے رہو، جب پوچھا گیا کہ دنیا میں کیسے رہا جائے تو فرمایا کہ کشتی کی طرح دنیا میں رہو، جیسے کشتی پانی پر تیرتی ہے، پانی کے اوپر اوپر وہ تیر رہی ہوتی ہے، جب تک پانی کے اوپر ہے وہ صحیح بھی ہے، سالم بھی ہے، اور خیریت سے جاری و ساری ہے اس کا سفر۔ لیکن اگر وہ پانی اس کشتی کے اندر آ جائے، اب وہ کشتی پانی کے اوپر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ ڈوب جاتی۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر ایسے رہو کہ جیسے کشتی پانی میں، پانی کو کشتی میں نہ آنے دو، یعنی دنیا کی محبت کو دل میں نہ آنے دو، دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، زندگی گزارو، اپنے لیے آسانیاں بھی فراہم کرو، خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو، خدا کی نعمتوں سے استفادہ بھی کرو، لیکن دنیا کی اس عارضی زندگی کو مقصد حیات نہ قرار دو، کہ یہ نہ ہو کہ تم دنیا ہی کی زندگی کو بس آخری اور حتمی زندگی سمجھ بیٹھو، اور اس زندگی پر کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے تمہاری نگاہ نہ ہو۔ تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اگر دیکھا جائے، قرآن حکیم کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے، تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اس دنیا کی مصیبتیں، مشکلات سب ختم ہونی ہیں، اور اس دنیا میں کیا گیا صبر، یا اس دنیا میں کیا گیا کار خیر، یا اس دنیا میں کی گئی عبادت کا اجر
اخروی دنیا میں ملے گا اور وہ جنت کی صورت میں ملے گا، قرب خدا کی صورت میں ملے گا، قرب محمد و آل محمد کی صورت میں علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں ملے گا، خوشنودی خدا کی صورت میں ملے گا، رضائے پروردگار کی صورت میں ملے گا۔ لہٰذا انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اخروی زندگی کامیاب ہو جائے، انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کو نہ ختم ہونے والی زندگی ایسی مل جائے کہ اس میں کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہ ہو، تو پھر تھوڑا سا محنت کر لے، زیادہ محنت نہیں، تھوڑی سی محنت، یہ 50 60 70 سال کی محنت ہے، یہ انسان اگر کر لے تو وہ کہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے وہ پرسکون ہو جائے گی۔ سودا برا نہیں ہے، کہاں 40 50 60 سال کی زندگی، اس کا بھی یقین نہیں ہے کتنی ہوگی یا نہیں ہوگی، اور جس زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے وہ زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، اس میں کوئی اختتام نہیں ہے۔ گویا خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس ختم ہونے والی کو تم میری مرضی کے مطابق گزارو، اور اس نہ ختم ہونے والی کو میں تمہاری مرضی کے مطابق کر دوں گا، تمہارے تابع کر دوں گا، جیسے تم چاہو گے ایسی زندگی تمہیں ملے گی، لیکن کرنا خود ہے، کرنا اسی دنیا میں ہے، کرنا اسی زندگی میں ہے، اور کرنا خود ہے۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل کرنا ہے، کام کرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کو بھی، اس زندگی کو بھی، اور اخروی زندگی کو بھی کامیاب و کامران کر دے۔ اور اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی محبت کو دل میں نہ آنے دینا ہی کامیابی ہے۔ ایک شخص آتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور کہتے یا رسول اللہ، میرا باپ جب دنیا سے جا رہا تھا تو اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی، حرکت ہوئی، اور میں نے اپنا کان قریب کیا کہ میرا باپ کیا کہتا ہے، تو 3 جملے کہے میرے والد نے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے والد کی مراد کیا تھی، مطلب کیا تھا، وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ بتاؤ آخر وقت تمہارے والد نے کیا کہا؟ کہا کہ جب ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، نزع کا عالم تھا، وقت آخر تھا، میں نے اپنا کان ان کے ہونٹوں کے قریب کیا کہ مجھے آواز سنائی دے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کہتا ہے یا رسول اللہ، میرے باپ نے 3 جملے کہے، ایک جملہ تو یہ تھا یا لیتہ بعیدا، اے کاش وہ دور ہوتی، دوسرا جملہ کہا یا لیتہ جدیدا، اے کاش وہ نیا ہوتا، اور تیسرا جملہ کہا یا لیتہ بعیدا یا لیتہ جدیدا، اور تیسرا جملہ تھا یا لیتہ کاملا، کاش وہ مکمل ہوتا۔ یا رسول اللہ، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے باپ کی مراد کیا تھی ان 3 جملے سے، کیا نیا ہوتا، کیا مکمل ہوتا، کیا دور ہوتا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تمہارا باپ جب زندہ تھا تو وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، جب اس کا وقت آخر تھا تو اس کو، ابھی زندہ تھا، ابھی مرا نہیں تھا، اسے اس کے اعمال دکھا دیے گئے، اس کے اعمال اس کے سامنے آ گئے، ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کا انعام اس کے سامنے آ گیا، اسے دکھا دیا گیا کہ دیکھو، جب دنیا میں رہتے ہوئے گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں تم نماز میں سستی نہیں کرتے تھے، کاہلی نہیں کرتے تھے، اول وقت میں نماز ادا کرتے تھے اور مسجد جا کر نماز ادا کرتے تھے، دیکھو یہ تمہاری نمازوں کا اجر ہے۔ جب تم چل کر مسجد جاتے تھے تو ایک ایک قدم پر تمہیں اتنی نیکیاں ملی، اور یہ سارا اجر تمہارے لیے ہے۔ تو کہا تمہارے باپ نے جب مسجد چل کر جانے کا اجر دیکھا تو کہا یا لیتہ بعیدا، اے کاش یہ مسجد دور ہوتی تاکہ میں زیادہ چلتا، مجھے زیادہ اجر ملتا، اگر قریب ہونے کی وجہ سے مجھے اتنا اجر مل رہا ہے، تھوڑا چلنے کی وجہ سے
مجھے اتنا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے، اگر یہی مسجد اور دور ہوتی، میں اور زیادہ چلتا تو مجھے کتنا اجر ملتا۔ تمہارے باپ نے یہ کہا یا لیتہ بعیدا، اے کاش یہ مسجد دور ہوتی۔ دوسرا جملہ یا لیتہ جدیدہ، اے کاش نیا ہوتا۔ کہ یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ایک دفعہ تمہارے باپ کے سامنے ایک سائل آیا تھا اور اس نے دست سوال دراز کیا تھا، لباس کا سوال کیا تھا، مجھے لباس دو، پیراہن دو۔ تمہارے باپ نے اپنا استعمال شدہ لباس اسے دیا، اور جب وہ مر رہا تھا اسے اس لباس کو صدقہ کرنے میں، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنے میں جو اس نے دیا تھا، استعمال کیا تھا، اس کا جب اجر دکھایا گیا کہ دیکھو دنیا میں جو تم پرانا لباس دے کر آئے تھے یہ اس کا اجر ہے، تو تمہارے باپ نے یہ کہا کاش یہ نیا ہوتا، یا لیتہ جدیدہ، اے کاش یہ لباس نیا ہوتا، میں نے استعمال شدہ لباس نہ دیا ہوتا، اس سائل کو میں نے نیا لباس خرید کر دیا ہوتا یا نیا لباس دیا ہوتا۔ اگر پرانے لباس کا اتنا زیادہ اجر ہے تو نیا لباس دینے پر مجھے خداوند متعال کتنا اجر دیتا۔ کہ تمہارے باپ نے جب مرتے وقت اس لباس کے جو پرانا لباس تھا اس پر خداوند متعال کی طرف سے اجر و جزا دیکھی تو کہا یا لیتہ جدیدہ، کاش یہ میں نے نیا دیا ہوتا۔ چونکہ اب مر رہا ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، اب وہ زندگی میں واپس نہیں جا سکتا۔ نیکی وہی ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے کی ہو۔ یہ امید رکھنا، یہ توقع رکھنا کہ میرے بچے، میرے گھر والے، میرے دوست میرے لیے نیکی کریں گے، تو یہ انسان کی بھول ہے۔ اگر وہ کریں تو اچھی بات ہے، اگر اولاد نیک ہو، وہ مجالس کا اہتمام کرائے، وہ تلاوت قرآن کرے، وہ نیکی کرے، وہ صدقہ و خیرات کرے، وہ ماں اور باپ کی قضا نمازیں پڑھوائے، حج واجب تھا نہیں کر کے گئے حج کروائے، ان کے واجبات ادا کرے، ان کی امانتیں ادا کرے، تو یہ اچھی بات ہے۔ بڑے بیٹے پر تو جیسے نماز واجب ہے، اچھی بات ہے کرے، لیکن انسان اس امید پر نہ رہے کہ میرے بعد میری اولاد کرے گی یا میرے گھر والے میرے لیے نیکی کریں گے۔ جو کرنا ہے خود کر کے جانا ہے۔ اس شخص نے کہا یا لیتہ جدیدہ، کاش یہ لباس نیا ہوتا، اپنے ہاتھ سے دے کر جاتا۔ ایک شخص آتا ہے حضور کی خدمت میں ایک پورا ٹوکرا کھجوروں کا لے کر، یا رسول اللہ یہ میں اپنے باپ کے لیے لے کر آیا ہوں، میرا باپ دنیا سے چلا گیا، اپنے باپ کے نام پر صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ غربا مساکین میں تقسیم کر دیں۔ حضور نے ایک کھجور اٹھائی اور کہا کہ اگر مرنے والا پورے ٹوکرے کی بجائے ایک کھجور اپنے ہاتھ سے صدقہ کر کے جاتا، اس کا اجر و ثواب زیادہ تھا آج جو تم اس کے نام پر پورا ٹوکرا صدقہ کر۔ تو جو انسان اپنے ہاتھ سے کر کے جاتا ہے اس کا اجر و ثواب یقیناً کہیں زیادہ ہے، اور بعد میں اس بات کا بھی یقین نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے اس کے لیے کچھ کریں گے۔ تو دوسرا جملہ تو یہ تھا یا لیتہ جدیدہ، کاش وہ لباس نیا ہوتا۔ تیسرا جملہ، یا رسول اللہ میرا باپ مرتے ہوئے کہہ رہا تھا یا لیتہ کاملا، اے کاش وہ مکمل ہوتا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بھوکا شخص تمہارے باپ کے پاس آیا، اس نے اپنی بھوک کی شکایت کی اور تمہارے باپ سے کچھ کھانے کے لیے سوال کیا۔ تمہارے باپ کے پاس کچھ کھانا تھا، وہ کھا رہا تھا، اور اس نے اپنے کھانے میں سے کچھ کھانا اس بھوکے شخص کو دیا، اور جب اس تھوڑے سے کھانے کا اجر اس نے دیکھا جو مرتے ہوئے اسے دکھا دیا گیا کہ دیکھو جب اپنے ہاتھوں سے تم نے آدھا کھانا اپنے لیے رکھا اور آدھا ایک سائل کو، ایک بھوکے شخص کو دیا، یہ اس کا اجر ہے، تو تمہارے باپ نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا یا لیتہ کاملا، اے کاش میں نے پورا کھانا دیا ہوتا۔ اگر تھوڑا سا کھانا دینے، تھوڑا سا کھانا کھلانے کا اتنا اجر و ثواب ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اگر اتنا اجر و ثواب ہے تو اگر میں نے اس بھوکے کو سیر ہو کر کھلایا ہوتا، پورا کھانا دے دیا ہوتا، تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہوتا۔ قرآن تو کہتا ہے نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون،
اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ نہ دے دو، وہ انفاق نہ کرو کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ خدا کی راہ میں وہ نہیں دینا جو فالتو ہو، خدا کی راہ میں وہ نہیں دینا کہ جس کی تمہیں ضرورت نہ ہو۔ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، سائل کو دے دو، میری ضرورت کی چیز نہیں ہے، صدقہ کر دو۔ نہیں، فرمایا کہ نیکی کا کمال اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ رضائے پروردگار مخلوق خدا کی خدمت میں ہے، جہاں پر حقوق العباد ہے، حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد ہے، ساتھ اعمال بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، دیگر بہت سی چیزیں ہیں جو مل کر ایک گلدستہ بنتا ہے کہ جس پر انسان نے عمل کرنا ہے۔ حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں، نمازوں میں سستی نہ ہو، اول وقت میں ہو، واجبات دینیہ کو ادا کیا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز ہی عبادت ہے اور کچھ نہیں کرنا، نہیں، اس کے ساتھ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ہے، مخلوق کی خدمت ہے، انسانیت کی خدمت ہے، اپنے وجود کو انسانیت کے لیے فائدہ مند بنانا ہے۔ اگر اس کو انسان بیلنس کر لے، حقوق اللہ، حقوق العباد کے ساتھ اپنے اخلاقیات کو بہتر بنا لے، اپنے معاملات کو بہتر بنا لے، تو پھر انسان جنت کی طلب نہیں کرتا، پھر جنت اس انسان کی طلب کرتی، پھر جنت کی خواہش ہے کہ یہ مجھ میں آئے، پھر جنت کہتی ہے کہ یہ آئے تاکہ میں منور ہو جاؤں، مجھے روشنی مل جائے، مجھے زینت مل جائے۔ مومن مومنات، اس بات پر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ یہ دنیا عارضی ہے، آپ کہتے ہیں نا فانی ہے دنیا، فنا ہونے والی۔ ہم اپنے سامنے ہر روز کسی نہ کسی اپنے چاہنے والے، اپنے پیارے کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بیدار نہیں ہوتے، ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی نے مرنا ہے۔ کسی کو مرتے ہوئے دیکھ کر میں یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد میرا نمبر بھی آ سکتا ہے؟ جب ایک جنازہ جا رہا ہوتا ہے اور پیچھے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، وہ جنازہ ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں آگے ہوں، تم سب میرے پیچھے پیچھے ہو، یعنی جس جانب میں جا رہا ہوں تم میرے پیچھے پیچھے ادھر ہی آ رہے ہو، تم نے بھی آنا ہے، تم نے بھی مرنا ہے۔ آج میرا جنازہ پڑھنے والوں، کل منو مٹی کے نیچے تم نے بھی دب جانا ہے، پھر وہاں پر کوئی مددگار نہیں ہوگا، پھر وہاں پر دنیا کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں، ایمان و عمل اگر ہوگا، مودت و محبت اگر ہوگی، ولایت علی حیدر کرار اگر ہوگی، غم حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہوگا تو کامیابی، پھر قبر بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جائے گی، پھر وہ تاریک کوٹھڑی نہیں رہے گی، پھر وہ سید الشہداء پر گریہ کرنے کے سبب فشار قبر نہیں ہوگا، پھر وہ آخرت کی سختیاں نہیں ہوں گی، جہاں پر اہل بیت کی محبت ہوگی، اہل بیت کا غم ہوگا، وہ آخرت کی زندگی کو آسان بنا دیں گی۔ آئیے دو جملے مصائب کے عرض کریں تاکہ دو آنسو نکل آئیں اور مرحومین کی بھی مغفرت کا باعث بنے، سید امداد حسین اور ان کی زوجہ محترمہ شہزاد رضا جعفری صاحب کے والدین شریفین اور آپ تمام دیکھنے سننے والوں کے مرحومین کو خدا کہ محمد و اہل بیت محمد اعلی علیین میں جگہ مرحمت فرمائے، ان کے درجات متعالی ہوں اور ہم سب کو عزاداران سید الشہداء میں شامل کرے۔ غم حسین وہ دولت ہے، غم حسین
وہ عظیم نعمت ہے کہ جو ایک بی بی کی حسرت ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ جب کوئی رونے والا غم حسین میں گریہ کرتا ہے تو اس کے آنسو زمین پر نہیں جاتے۔ ایک بی بی اس مجلس میں موجود ہوتی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، فی یدہا خرقۃ، اس بی بی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے اور وہ رونے والے کے آنسو کو اپنے رومال میں لے لیتی، چونکہ وہ ماں اپنے لال کے رونے والوں کے آنسوؤں کو زمین پر نہیں گرنے دیتی، یہ ان زخموں کا مرہم بنتے۔ عجیب قسمت تھی کربلا والوں کی، عجیب قسمت تھی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی۔ ان کے مرد ہیں تو انہیں ستایا گیا، اہل بیت کی خواتین ہیں انہیں اذیت دی گئی، اہل بیت کے بچے ہیں انہیں بھی نہیں چھوڑا گیا۔ کس قدر صفاق اور کس قدر سنگ دل تھا دشمن، جس نے نہ بچوں کو چھوڑا نہ خواتین کو چھوڑا۔ ابھی ابھی ایام فاطمیہ گزرے ہیں، آپ نے خاتون جنت کے مصائب کو سنا۔ رسول زادی بعد از پیغمبر مصائب کا آغاز ہو گیا۔ 18 سال کی عمر میں رسول زادی پر جو مظالم ڈھائے گئے، یہ بلا وجہ نہیں تھا کہ بی بی نے کہا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیا لیا، بے وجہ نہیں تھا، مبالغہ نہیں تھا کہ بی بی نے یہ کہا کہ بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی اس لخت جگر پر جو جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، اپنی مسند پر بٹھاتے، جسے اپنا ٹکڑا کہتے، قرۃ عینی کہتے۔ بابا آپ کے جانے کے بعد آپ کی اس بیٹی پر اتنے دکھ آئے، اتنے ظلم ڈھائے گئے، اگر یہ سفید اور روشن دنوں پر آتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جائے۔ بلا وجہ نہیں تھا۔ 3 دن پیغمبر کو دنیا سے گئے تھے کہ مسلمان اس دروازے پر آ گئے اور پھر جو ہوا آپ جانتے ہیں۔ وہیں سے ابتدا ہوئی دختر پیغمبر کے مصائب، دختر پیغمبر کی شہادت، اور پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ فقط مدینے میں دروازہ نہیں جلایا گیا، اور اگر مدینے میں دروازہ نہ جلتا تو شاید کربلا میں خیمے نہ جلتے۔ ایک تسلسل کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ دشمنی کی گئی، جنہوں نے دین پہنچایا، جنہوں نے دین بچایا، جنہوں نے انسان ہونے کا مفہوم بتایا، ان کے ساتھ کیا کیا گیا، کس حد تک ظلم اور بربریت ان کے خلاف کی گئی، یہ تاریخ میں موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک ظلم کا بازار گرم کر دیا گیا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا گیا۔ چند مخلصین تھے جو کربلا میں ساتھ تھے، ہزاروں کا لشکر مقابلے میں تھا، ادھر 72 کو لے کر حسین ابن علی کھڑے تھے، اور ایک وقت وہ آیا کہ جب کوئی نہ رہا، اور آ کر اپنی بہنوں کے ساتھ آخری ودا کرنے کے لیے تشریف لائے۔ یا زینبو یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن من السلام، میرا آخری سلام ہو۔ تڑپ گئی بہن، تڑپ گئی بیٹی، کیسے اپنے بابا کو رخصت کرے سکینہ، کیسے بھائی کو بی بی زینب رخصت کرے۔ سب جانتی تھی اب کوئی نہیں رہا، چچا عباس بھی چلے گئے، بھائی علی اکبر بھی نہیں رہے، بھائی قاسم بھی نہیں رہے۔ کہا بابا جاتے ہو، بابا ایک احسان کرو، ردنا الی مدینہ جدنا، ہمیں واپس مدینہ پہنچا دو بابا، یہ ظالموں کا لشکر ہے بابا، یہ دشمن ہے، کوئی علی اکبر کا قاتل ہے، کوئی چچا عباس کا قاتل ہے، بابا ہمیں ان کے نرغے میں چھوڑ کر نہ جاؤ۔ لیکن اب مظلوم مدینے پہنچائے تو کیسے؟ شاید کہا ہوگا سکینہ میرے لال
صبر کرنا، ابھی مشکلات شروع ہو جائیں گی، تمہارے کان سے گوشوارے چھینے جائیں گے، سکینہ تمہیں تماچے مارے جائیں گے، سکینہ تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ بہنوں سے ودا کیا، بیٹی سے ودا کیا۔ عزاداروں، پھر جو سید سجاد سے ودا ہوا، بہت دردناک منظر تھا۔ جب سید سجاد کی جو بیماری کے عالم میں تھے، آخری ودا کے لیے آئے، میرے امام تو سید سجاد اٹھ بیٹھے۔ بابا یہ کیا حالت بنائی ہے؟ بابا یہ آپ کے جسم پر خون کیسا ہے؟ بابا یہ زخم کیسے ہیں؟ بابا یہ تھکاوٹ کیسی ہے؟ جنگ کا کیا عالم ہے؟ کیا ہو رہا ہے بابا؟ جنگ کہاں تک پہنچی؟ کہاں گئے حبیب؟ کہاں گئے حر؟ کہاں گئے مسلم؟ کہاں گئے بریر؟ کدھر ہے زہیر؟ سب کو پوچھتے رہے۔ سید سجاد کو میرا امام یہی جواب دیتے رہے، قد کو تیل، قد کو تیل، قد کو تیل۔ میرا بھائی علی اکبر کہاں گیا؟ کہا بابا میرا بھائی کہاں؟ کہا قد کو تیل۔ چچا عباس کہاں گئے؟ کہا قد کو تیل۔ عزادارو، یہ سننا تھا۔ سید سجاد چاہتے تھے کہ اٹھیں، پھوپھی اماں مجھے تلوار لا دے، مجھے عصا لا دے۔ کیا کرو گے؟ کہا بابا میں آپ کی نصرت کروں گا، جب آپ کا کوئی نہیں رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی نصرت کروں گا بابا، میں آپ کے دشمنوں سے جنگ کروں گا۔ کہا نہیں سجاد، تمہارا جہاد اور ہے، کربلا میں شہید ہونا آسان ہے، لیکن تمہارا جہاد پھپھیوں اور ماؤں بہنوں کے ساتھ کوفہ و شام کے بازاروں میں جانا، انہیں ننگے سر دیکھنا، یہ مشکل جہاد ہے۔ سجاد تمہاری منزل مشکل ہے، تمہارا جہاد مشکل ہے، تم نے وہ جہاد کرنا ہے میرے لال، اس جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور پھر جب سید سجاد نے وہ جہاد کیا، جب اپنی پھپھیوں ماؤں بہنوں کو ننگے سر کوفہ و شام کے بازاروں میں تماشا بنتے دیکھا، تو جب سائل یہ کہتا آقا بتائیے سب سے زیادہ آپ پر اذیت کہاں ہوئی، سب سے زیادہ دکھ کہاں آئے، تو میرے مولا جواب میں کہتے الشام الشام الشام۔ گویا میرے آقا وہ بتانا چاہتے تھے کہ میری پھوپھی جب دربار یزید میں داخل ہوئی تو حالت یہ تھی کہ سر پر چادر نہیں تھی، حالت یہ تھی ہاتھ بندھے تھے، اور قیدیوں کی طرح ہمیں دربار ملعون میں پیش کیا گیا۔ شام کے لوگوں نے پتھر برسائے، شام کے لوگوں نے مکانوں کی چھتوں سے، گھروں کی چھتوں سے آگ برسائی۔ کس طرح دیکھا یہ اہل بیت نے، کس طرح سید سجاد، تاریخ گواہ ہے، جب تک زندہ رہے اپنے بابا کو روتے رہے، اپنے بابا کا غم مناتے رہے۔ الا لعنت اللہ